السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین کرام، جب بھی کسی کافر اور مشرک بادشاہ نے اللہ رب العزت کی کبریائی کو للکارا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جنگ کرنا چاہی تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے ذریعے ایسے دنیائی بادشاہت کے بادشاہوں کو ہلاک کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا مقابلہ کرنا تو دور، یہ بدبخت بادشاہ اللہ کی بنائی ہوئی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ جب نمرود نے اللہ رب العزت کی ذات سے جنگ کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لنگڑے مچھر سے ہلاک کر ڈالا۔ ناظرین کرام، ایسا ہی ایمان افروز واقعہ اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، جب ایک مغرور فرعون نے اللہ کے گھر کو ڈھانے کی کوشش کی تو کیسے خدائے وحدہ نے اس بادشاہ کو اپنی طاقتور فوج کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ معزز ناظرین، رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ میں ایسے بہت سے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے جن واقعات نے ایمان والوں کی ایمان کو مزید روشن اور مضبوط کر لیا۔ یہ تمام واقعات اس بات کی طرف اشارہ تھے کہ اب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جو اس کائنات کی حقیقی جان ہے۔ ناظرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں باقاعدہ ایک سورت نازل کر کے بیان فرمایا ہے، جس کو اصحاب فیل کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے یمن اور حبشہ پر ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ تھا۔ یہ بادشاہ انتہائی طاقتور تھا اور اپنی جنگی طاقت کی بنا پر کئی علاقے فتح کر چکا تھا۔ اس کی طاقت اور بہادری کے قصے ہر زبان زد عام تھے۔ انہی دنوں میں جب حج کا مہینہ آیا تو بہت سارے لوگ بیت اللہ کی طرف زیارت کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کے ابرہہ بہت پریشان ہوا کہ اتنے سارے لوگ بیت اللہ کی طرف طواف کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات ابرہہ کو بالکل ہضم نہ ہوئی۔ ابرہہ نے جب دیکھا کہ لوگ ہمارے ملک سے جا کے دوسرے ملک صرف اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں تو اسی وقت ابرہہ کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ یمن میں ایک عظیم و شان گرجا گھر بنائیں تاکہ لوگ بیت اللہ جا کر عبادت کرنے کے بجائے اس کے گرجا گھر میں آ کر عبادت کریں۔ یہ بدبخت چاہتا تھا کہ لوگ اس کے گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں پر حج بھی کریں۔ اس طرح اس بدبخت نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے دور کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے علاقے میں عظیم و شان گرجا گھر بنائے گا۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی اور اس نے ایک عظیم و شان گرجا گھر بنا لیا۔ کچھ لوگوں کو مکہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھی بھیجا تاکہ لوگ یمن میں آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کریں اور وہیں پر عبادات کریں۔ جب مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ابرہہ نے یمن کے اندر ایک گرجا گھر تعمیر کیا ہے تاکہ لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر وہاں جا کے عبادت کریں، تو یہ بات مکہ والوں پر بہت ناگوار گزری اور ان کو خاص کر قبیلہ قریش کے لوگوں کو اس کی بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ قبیلہ قریش کعبہ کا متولی تھا۔ قبیلہ قریش کے لوگ ابرہہ کی اس حرکت پر شدید غصہ تھے۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں آ کر یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس شخص نے وہاں پہنچ کر رات گرجا گھر گزاری اور اس شخص نے اس گرجا گھر میں پیشاب اور پخانہ کر کے اس کو نجاست سے بھر دیا اور گرجا گھر کے ایک کونے میں آگ لگا دی۔ جب اس بات کا ابرہہ کو پتہ چلا کہ گرجا گھر کی بے حرمتی کی گئی تو وہ طیش میں آ گئے اور کعبہ کی ڈھانے کی قسم کھا لی۔ اس طرح ابرہہ نے اسی وقت اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جائے اور یہ لشکر ہاتھیوں پر مشتمل ہو۔ ناظرین کرام، یہ ہاتھیوں کا لشکر اگر کسی بھی ملک پر حملہ کرتا تو اس ملک کے لوگ خوف کی بنا پر شکست تسلیم کر لیتے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا لشکر ابرہہ نے جنگ کے لیے تیار کر لیا اور ابرہہ غرور اور گھمنڈ کے ساتھ لشکر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔
مکہ کے لوگوں کو جب اس بات کی خبر ملی تو لوگ بھی ابرہہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ابرہہ کا یہ عظیم لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ کے لوگوں نے ابرہہ کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن لوگ اس عظیم لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس طرح جب ابرہہ نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ بہت کمزور ہیں اور ہمارے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس وقت اس ظالم و جابر شخص نے یہ حکم دیا کہ مکہ میں رہنے والوں کے جانوروں کو اپنے قبضے میں لیا جائے۔ ان جانوروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب نہایت روب و دبدبے اور پروکار شخصیت تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے آنے کا سبب پوچھا تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو، میں اپنے ان اونٹوں کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کی بات سن کر بہت حیران ہوئے اور نہایت ہی تکبرانہ انداز میں بولے کہ میں تو تمہارے گھر کعبہ کو گرانے آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک مقدس مقام ہے۔ تم اس بارے میں بات نہیں کر رہے ہو اور صرف اپنی اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اس کے جواب میں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ابرہہ یہ جواب سن کر غرور سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آج خانہ کعبہ میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا اور آج میں کعبہ کو گرا کر ہی چھوڑوں گا۔ اس کے بعد ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ انہیں واپس کر دیے اور حضرت عبد المطلب بنا کچھ کہے اپنے اونٹ لے کر واپس چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب قریش والوں سے آ کر فرمانے لگے کہ تم لوگ اپنا ساز و سامان لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب اکیلے خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر رو رو کر یہ دعا مانگنے لگے، یا رب العزت، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، آپ بھی اپنے گھر کی حفاظت فرمانا۔ حضرت عبد المطلب رو رو کر خانہ کعبہ کی حفاظت کی دعائیں مانگ رہے تھے اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر ابرہہ نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جاؤ اور کعبہ کو گرا دو۔ اور جب ابرہہ کی فوج مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنے لگی تو تمام ہاتھیوں کا سردار جس پر ابرہہ خود سوار تھا وہ ہاتھی وہیں پر رک گیا اور مکہ کی طرف مزید نہ چلا۔ جب اس ہاتھی کو دائیں بائیں یا یمن کی طرف لایا جائے تو وہ چل پڑتا، لیکن جب ہاتھی کو مکہ کی طرف چلاتے تو یہ ہاتھی وہیں رک جاتا۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے سمندروں کی طرف سے اپنی فوج کو بھیجا۔ یہ فوج چھوٹے پرندوں ابابیلوں پر مشتمل تھی۔ ہر ابابیل کے منہ میں ایک اور پاؤں میں دو دو کنکریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ابابیلوں کی اس لشکر نے ابرہہ کی طاقتور لشکر پر کنکریاں برسانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اللہ رب العزت کا ایک ایسا قہر و عذاب تھا کہ وہ کنکریاں پتھر بن کر ان پر برسی۔ جب یہ کنکر کسی آدمی کے سر پر لگتی، اس آدمی یا جانور کے جسم کو چیرتے ہوئے نکل جاتی، جس کی وجہ سے ہاتھی اور وہ شخص موقع پر ہی ہلاک ہو جاتا۔ ابابیلوں کے ساتھ جتنی بھی کنکریاں تھیں، ان تمام کنکریوں پہ ان تمام لوگوں کا نام لکھا تھا جن کنکریوں سے انہوں نے ہلاک ہونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جس جس کنکر پر جس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا اسی سے اس کو موت واقع ہو جاتی۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ کی فوج نے ابرہہ کی فوج پر حملہ کیا تو ابرہہ کا تمام لشکر موت کے گھاٹ اتارا گیا اور ایک شخص بھی زندہ نہ رہا اور ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابرہہ پر عذاب الہی نازل فرما کر ان کو نیست و نابود کر لیا۔ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ اس سال کو عرب کے اندر عام الفیل کا سال بھی کہا جاتا ہے۔
ناظرین اکرام، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔